اچھا اب وہ کہتے یہ ہیں کہ پاکستان کو ایک آفر کرائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں تو آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ تعلقات رکھو. کیا ضرورت ہے چائنیز کیمپ میں اور رشین کیمپ میں جانے کی؟ ٹھیک آپ کا اریٹنٹ ایک ہی ہے نا، کشمیر والا ایشو ہے، اور کشمیر کو اور وہ چائنا کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں افغانستان میں ان کے ساتھ ہوں باقی جگہ سے پیسفل ہو جائے تو ٹھیک ہے. اس کے اوپر رپورٹ کے اوپر بائیڈن ہیز ریکویسٹڈ انڈیا اینڈ ایون چائنا. آپ کو پتہ ہے کہ چائنا دونوں کے برابر میں کھڑے تھے. چائنا نے انڈیا نے آپس میں بیٹھ کے یہ بات کی ہے اور وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. پونگ گونگ جو لیک ہے نا اس کے اندر سے انہوں نے کہا کہ ہم سیٹلمنٹ بڑا ملٹری بلڈ اپ ہو رہا تھا دونوں، پورا ملٹری بلڈ اپ تھا. وہ ساری کچھ چیزیں پیچھے ہٹ گئیں. ایون وہ کنسٹرکشن بند ہو گئی جب انڈیا کر رہا تھا اور چائنا کی تو آلریڈی کنسٹرکشن موجود تھی. یہاں پر بھی آپ نے اتنے عرصے سے آپ کے پاس فگرز ہوں گی کہ تقریباً 300 آدمی شہید ہوئے ہیں اور یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں تھی. اور 2014 سے ٹھک لگی ہوئی تھی. اور اس کے بعد پچھلے 3 سال میں سب سے زیادہ خلاف ورزیاں ہوئی 3 چیزیں اور ہیں. بائیڈن کے فون کے بعد سب سے پہلا کام جو ہے 4G وہاں سے ختم کی گئی اور اس کی پابندی اٹھائی گئی ہے. چیزیں لوگوں کو تھوڑا بہت ریلیز کی گیا، ریلیکس کیا گیا، کانفیڈنس بلڈنگ میت کی بات شروع ہوئی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اب ایک ایشو یہ بھی تھا کہ 370 واپس، لیکن وہ اب لگتا یہ ہے کہ فیصلہ کسی اور طرف ہی جائے گا. کیا جا رہا ہے مطلب 370 والا سٹیٹس واپس ہوتا ہے؟ مجھے انڈیا اس چیز پہ آئے گا امریکہ کے کہنے؟ دیکھیں امریکہ اور پاکستان اور انڈیا ان کی تینوں کی ڈیپ اسٹیٹس جو ہیں وہ ایک فیصلے پہ پہنچ چکی ہوئی اچھا کہ کشمیر کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. اور وہ خورشید قصوری صاحب نے اپنی کتاب میں بڑے تفصیل سے لکھ دیا. اب وہ دوبارہ محنت تو نہیں کریں گے نا ہم نے کیا کرنا ہے. جب آپ ایک اگریڈ اپون فارمولا ہو جائے اور بیچ میں کچھ ہاکس آ جائیں اور وہ بی جے پی کی صورت میں آئے یا کسی اور طریقے سے صورت میں آئے وہ اس کو خراب کر دیں تو نہیں چاہتے وہ کس طرح. کیونکہ کشمیر ایک ایسی اسپاٹ ہے کہ جہاں وہ لڑائی نہیں چاہتے، جہاں وہ چاہتے ہیں کہ بس تھوڑا بہت کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسپاٹ ایسا ہے کہ یہ ان کی ٹریڈ کے لیے باقی چیزوں کے لیے بہت اس سے فروٹفل ہوتا ہے. پھر اگر جہاں پر کانفلکٹ شروع ہوا تو امریکہ نے اگر دیوسائی پلین میں رہنا ہے تب بھی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کی اکانومی اب اتنی ورتھ ہو گئی ہے کہ امریکن اکانومی جو ہے اس کی ڈیپینڈیبلٹی بہت زیادہ بن گئی ہوئی ہے اس کے. اور اگر چائنا مخالف ہو جاتا ہے تو رشیا اور چائنا اگر آپ مل جاتے ہیں تو وہ جو سڈنی کی رپورٹ ہے بڑی فیمس، وہ کہتا ہے پھر امریکہ جو ہے اپنا بسرا گول کر دے دنیا کے نقشے سے. پھر سمجھے تو یہ جو موو ہے اس کے لیے ہے کہ ڈی جی ایم آپ مجھے بتائیں نا، کیا عمران خان نے فون کیا ہوگا، کیا باجوہ نے فون کیا ہوگا، یا نریندر مودی نے ان کو فون کیا ہوگا، یا ان کے آرمی چیف نے نہیں کیا نا. یہ جو ڈی جی ایم او کی ملاقات اتنے عرصے کے بعد ہوئی ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ چیز ضرور ہے، چل رہی ہے، کوئی پیش رفت ہو رہی ہے. اور اس میں چائنا بھی. اور این 2 دن پہلے آج اسی تناظر کے اندر صورتحال کو معمول میں لانے کے لیے ڈی جی ایم اوز کا آپس میں رابطہ ہوا ہے اور کنٹرول لائن پر جو سیز فائر پر کی خلاف ورزی بھارت کی جانب سے ہوئی، پاکستان نے وہ مسئلہ اٹھایا اور ایک میکنزم طے کرنے پہ اتفاق ہوا. یہ کتنی بڑی پیش رفت ہو رہی ہے صاحب؟ دیکھیں اس پیش رفت کے پیچھے بہت بڑی خطے کی تبدیلیاں، پالیسی تبدیلیاں. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، 2 طریقے ہیں جس کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے. چائنا کی بہت بڑی کوشش یہ ہے کہ اس سی پیک کے اندر اگر امریکہ یا اس کے دوست ممالک بھی شامل ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ظاہر بات ہے چائنا تو مدتوں سے امریکہ کے ساتھ کاروبار کرتا چلا آ رہا ہے اور یورپ کے تمام تقریباً ممالک کے ساتھ معاہدہ کر لیا. تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کو ایک پیسفل انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے. امریکہ کے اندر مائک پومپیو نے پچھلے دن کہا تھا کہ اس نے کہا تھا ہم نے ایک ایسا امریکہ چھوڑے جا رہے ہیں جس میں بہت کم لوگ باہر جائیں گے. اور اس امریکہ نے ایک ایسی سانس لی تھی کہ جس کے اندر ان کے تابوت نہیں آ رہے تھے. تو وہ اب جو بائیڈن کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. امریکہ کا ایک تھنک ٹینک ہے بہت بڑا، اس کا نام ہے USMA، یونائٹڈ اسٹیٹس ملٹری اکیڈمی. یہ ان کا پالیسی تھنک، 2 طرح کے تھنک ٹینک ہوتے ہیں. ایک وہ تھنک ٹینک ہوتا ہے کہ جو ویسے جیسے رینڈ کارپوریشن ہے فلاں، وہ آتا ہے پینٹاگون میں پیش ہوئی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں پیش ہوئی، لوگوں نے اس میں سے لیا، اس کو اڈاپٹ کیا نہیں کیا. یہ وہ تھنک ٹینک ہیں جو چند ایک جس کا بائبرمین، اس کی محترمہ ایک بہت بڑی مس بائبرمین ہے، وہ بہت سربراہ ہے اس کی. اس نے ایک آج سے کچھ عرصہ پہلے جو بائیڈن کو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی اور اس کے بارے میں انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ 3 چیز کی ہے، اس نے کہا دیکھو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ افغانستان میں پیس ڈیل کرو تو ایک بات یاد رکھو، بغیر کشمیر کو سیٹل کیے ہوئے اگر تم پیس ڈیل کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ تم دہشت گردوں کے لیے ایک اور ٹھکانہ بناؤ, ایک محاذ بند کر کے نیا کھول لو وہاں چلے جائیں گے اور وہ مسئلہ ہو جائے گا. اور اس کا سب سے پہلے تم یہ کرو کہ سمپل سی بات ہے کہ تم وہاں کا, میں اس کے فکرے with the new US administration, the White House and the China recent move, now is the time for the United States to showcase its principal priorities and power in the Indo-Pacific. Suggested that stabilizing Afghanistan but not resolving the Kashmir crisis could once again trigger Afghan and international militant relocation in Kashmir, worsening the conflict there and potentially spilling over into the other parts of the region. صحیح بات.